آزادی اظہار رائے انسان کا بنیادی اور اخلاقی حق ہونے کے علاوہ معاشرے کی ترقی اور استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومتی پالیسیز پر تنقید، عوامی مسائل، معاشرے کی ضروریات، علم و ادب، فن و فنکار، تاریخ، مذہب، کرنٹ افیئرز، کھیل اور دیگر کسی بھی موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، جس پر لوگ اپنے اپنے علم اور نظریات کے مطابق تعریف یا تنقید کرتے ہیں۔ مگر جب یہ مواد آپ کے معاشرے کی بنیاد خراب کرنے لگے، معاشرے یا کسی کمیونٹی کے خلاف ٹول کے طور پر استعمال ہونے لگے یا کسی بھی فرد کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے لگے، تو پھر اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ایک شخص انتہائی غیر اخلاقی، غیر مہذب اور نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بچیوں کو تعلیم نہ دلوانے پر زور دے رہا ہے۔ یہ شخص گزشتہ 1 سال سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خواتین کی تعلیم، ان کے گھر سے باہر نکلنے، جاب کرنے اور موبائل فون تک استعمال کرنے پر انتہائی نامناسب زبان استعمال کرتے ہوئے تنقید کر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت قومی سطح پر تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے۔ 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں سے 1.5 کروڑ کے قریب تعداد لڑکیوں کی ہے۔ ان حالات میں ایسی گفتگو اور کانٹینٹ ریاست کے خلاف جرم کے مترادف ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اتھارٹیز موجود ہیں، مگر سوشل میڈیا کانٹینٹ اس وقت ملک میں ان گائیڈڈ میزائل کی طرح کام کر رہا ہے۔ ریاست اور متعلقہ ادارے ایسے مواد پر تو گہری نظر رکھتے ہیں جو ملکی سلامتی اور ریاست سے متعلق ہوں، مگر وہ مواد جس کا تعلق براہ راست معاشرے سے ہو، کروڑوں لوگ دیکھ یا سن رہے ہوں، ایسے مواد پر نظر رکھنا اور فلٹر کرنا بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہے۔ ایسے وقت میں جب نفرت انگیز مواد معاشرے کو پرتشدد بنا رہا ہو، تو ریاست کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مواد کو روکنے اور چیک اینڈ بیلنس کے لیے فی الفور اقدامات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا مواد بنانے والوں کی حوصلہ شکنی کرے، ان کے چینلز، ویڈیوز اور پیجز کو رپورٹ کرے۔ اسی معاملے پر پینل کی رائے کہ ذمہ دار کون زیادہ ہے، کہاں سے ایسے مواد کو ڈسکریج کیا جا سکتا ہے اور کیسے۔ سوال اس طرح سے: سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد، ریاستی اور سیاسی معاملات پر مشتمل مواد کو ریگولیٹ کرنے کی تیاریاں، سماجی بنیاد کو تباہ کرنے والے مواد کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابصار صاحب، آپ نے بھی کچھ بات کی اپنے پروگرام میں اس معاملے پر۔ کیوں مشکل ہے ایسے مواد کی طرف دیکھنا، اس کو روکنا، اس کو بند کرنا؟ کیونکہ جب نوجوان اس مواد کو دیکھ رہے ہیں جہاں صحیح غلط کی تمیز ختم کی جا رہی ہو، کس طریقے سے ہمارے سوسائٹی کے فیبرک کو یہ ایڈریس کرے گا؟ دیکھیں، حسن نثار صاحب کے ساتھ میرا ایک بات پہ سخت اختلاف رہتا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی این اے میں خرابی ہے، میں کہتا ہوں کلچر میں خرابی ہے، اور یہ سائنٹیفک پروف ہو چکا ہے کہ کلچر جو ہے وہ ڈی این اے کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر ریگولرلی جنریشن آفٹر جنریشن وہی کلچر آپ اڈاپٹ کرتے رہیں۔ ایک ادیب اور دانشور ہے سو کالڈ، اور دوسرا جو ہے وہ سو کالڈ اسلامک اسکالر ہے۔ لمبے بال کر لو، داڑھی رکھ لو اور آپ اسلامک اسکالر ہیں، اور پھر آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیچتے کیا ہیں؟ بیچتے ہیں نفرت۔ میں ان سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ چلے جائیں اور اسی طرح کے معاملات ہوں، ان کی محفل میں یہ زبان استعمال کی جائے گی، یہ لہجہ استعمال کیا جائے گا جو یہ لوگ کرتے ہیں؟ اور جس طرح کی زبان، مثلا میں نے بات کی، پروگرام کی آپ نے بات کی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے غار حرا میں اور انہوں نے کہا اقرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار کہا ایک لفظ اقرا، مطلب پڑھ۔ اتنی اہمیت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دی، اس دین کے ذریعے جو دین مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ لیکن کیا ہے؟ افغانستان میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو جاہل سا ایک آدمی ہے لگا ہوا ہے اور سوئے پڑے ہیں، پی ٹی اے والے دیکھ لیں ٹویٹر بند کرنے پہ لگے رہتے ہیں کہ لوگوں میں سیاسی شعور پہ بات نہ کر لیں، اس کو ٹویٹر بند کر دو۔ یہ بند نہیں ان سے ہوتا کیونکہ ان کی اپنی ذہنیت ایسی ہے۔ ہمارے جو آبے کا آبا بگڑے، یہ کلچر میں پرابلم ہے، اس لیے اور لانگ ٹرم پلاننگ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ اس کو بند کر دو، اس کو کھول دو، یہ ہمارے پاس سولوشن ہوتے ہیں۔ آپریشن لانچ کر دو، بس لانگ ٹرم سوچ کسی طرف لے کے جانا نہیں، یہ ہوتا نہیں، پھر یہی ہوگا۔ حسن صاحب، تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ جو مواد ہے، اگر یہ 12 سے 25 سال کا نوجوان دیکھ رہا ہے تو وہ کیا اس سے سیکھ رہا ہوگا کہ لڑکی اسکول نہ جائے، لڑکی باہر نہ نکلے، لڑکی نوکری نہ کرے، عورت فون استعمال نہ کرے، یہ اس طرح کے بس اس ذہنیت کے جوکروں کو کھلا چھوڑ دو، سیتا رام کی سرگزشت پڑھیں۔ دوسری بات، ان جانوروں کو کھلا چھوڑ دو۔ یہ کتاب ہے گریٹ ہسٹوریکل بلنڈرز، یہ
साथ वो लिखता है मिस्टेक्स दैट चेंज्ड साइंस टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री। पहला सुनो, अमेरिका में शराब बंद हुई, जब ये हो गया तो उस बदबख्त ने, उस दौले शाह के चूहे ने एक स्टेटमेंट दिया कि अब ये जो पाबंदी लगी है शराब पे अमेरिका में, इसको रिवर्स करना ऐसा ही होगा जैसे कोई चिड़िया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को चोंच में लेके चांद पे चली जाए। वो रिवर्स हो गया, तबाही आ गई वहां। अमेरिकन चूंकि जिंदा कौम नहीं है, उनको समझ आई कि शराब पे पाबंदी इसको खुला रखने से कई गुना ज्यादा एल कपून जैसे वहां भेड़िए पैदा हुए। पाबंदी कभी इलाज नहीं हुआ। ये बहुत नायाब किताब है, पढ़ के देखो, ठीक है, अकल आ जाएगी ठिकाने। ये करते रहे, क्या हुआ? दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, जिस मामले पे बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे व्लॉगर्स, नाम नेहाद दानिश्वर, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी कुछ ना कुछ बनकर ही कुछ ना कुछ बेच रहा है सोशल मीडिया पर, और जिसे कहा जाए कोई कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या छोड़ देना चाहिए, खोल देना चाहिए? वक्त के साथ सब सीख जाएंगे। और क्या हमारे जैसा माशरा अफोर्ड कर सकता है? आयशा, क्या गैर अखलाकी मवाद जो है वो पहली मरतबा पाकिस्तान में या किसी माशरे में आया? नहीं, या हमेशा से रहा है? हमेशा से रहा है। लेकिन उसके बावजूद माशरे पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कोई बड़ी अकल जो ऐसी ज़रूर आती है हर इंसान के अंदर, उसको पता होता है सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। दूसरी बात, इन दो ऑप्शंस के अंदर आजकल की दुनिया में जहां पर इतना ज्यादा मवाद चल रहा है हर तरफ से, सिर्फ एक गैर अखलाकी की बात नहीं है, सियासी भी है, समाजी भी है, हर किस्म का मवाद है, सोशल मीडिया पे मजहबी भी है। उसमें दो चीजें काम आती हैं सामने। पहली बात चॉइस, कि आपकी मर्जी है कि क्या देखें क्या ना देखें, क्या सुनना चाहें क्या ना सुनना चाहें। चॉइस आज भी आपके हाथ में है। और दूसरी कंपीटिंग नैरेटिव। और अगर आप समझते हैं कि एक नैरेटिव इतना मजबूत होता जा रहा है, तो उसके मुकाबले में आपका कंपीटिंग नैरेटिव क्या है? आपने भी कुछ तैयार किया है कहने के लिए? आपका भी कोई ऐसा कोई इन्फ्लुएंस है कि आप बेहतर बात भी कह सकते हैं? तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, आपके हाथ में, तो फिर मुआशरे के अंदर कोई खतरे की बात नहीं है। तीसरी बात, सोशल मीडिया का हम नाम एक ग्रुप के तौर पर ले लेते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दो हैं एलिमेंट्स जो इनको कंट्रोल करने की इस वक्त मेरे ख्याल में कंट्रोल में नहीं है। एक है ट्विटर, जिसको एक्स कहते हैं आप, और दूसरा टिकटॉक। टिकटॉक में गालिबन आपको उसका मेंबर होना पड़ता है टिकटॉक रिसीव करने के लिए। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कभी रिसीव नहीं आते। कोई शेयर कर दे तो वैसे सामने पता लग जाता है कि किसने टिकटॉक किया, लेकिन उस पर भी चॉइस है। ट्विटर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्लोबली दुनिया भर में इस वक्त सियासी, समाजी, मुआशी, इन तमाम चीज़ों पे बहस के लिए बेइंतहा ज़रूरी, और एक वाहिद ऐसा मीडियम और फोरम है जिसको कि पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, मुल्क इस्तेमाल करते हैं, मुआशरे इस्तेमाल करते हैं। उसको कभी भी नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ, उस पर एक कदगन लगाने की ज़रूरत मुल्क के अंदर नहीं, जो डिज़ाइनर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के, उनको इस पे काम करना है कि जो गैर इखलाकी मवाद आता है उसके ऊपर, जो कि आप ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसे वहां से हटाया जा सकता है। लेकिन उसको खुदारा बंद करने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सर, बंद होना तो मुमकिन ही नहीं ना। ये तो चॉइस ही मौजूद नहीं कि आप आज के दौर की इन एप्स को या चीजों को बंद कर दें। जी एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरा ख्याल है उसको मैनेज करना, उसको बेहतर तौर पे कंटेंट को मैनेज करना जो कि गैर इखलाकी है लेकिन खुल के सामने आ जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी। बिल्कुल दुरुस्त। बाकी जगह पे तो चॉइस है ना जी। हम, मैं यूट्यूब पे उस पे जाना चाहूँ या ना चाहूँ, उसको ऑन करूँ या ना करूँ, शेयर करे कोई, मैं उसको खोलूँ या ना खोलूँ, वो मेरी चॉइस है। वैलिड पॉइंट। लेकिन जहां पे, तो इसलिए सबक हम जो दे सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करें, और जो वो लोग जो ज्यादा परेशान हैं या ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको ये चाहिए एक कंपीटिंग नैरेटिव, उसके मुकाबले का नैरेटिव भी डेवलप करें जिसको कि लोग दुरुस्त हो गए। इफ्तिखार साहब, गैर अखलाकी मवाद के सामने कोई कंपैरेटिव या कंपीटिंग नैरेटिव तो दिखता नहीं। जब मैं ये सवाल करती हूँ 12 से 35 साल या मैसेज पे चले जाएं या अपने लिटरेसी रेट को देख लें, तो वहां तो ये समझ नहीं नजर आती कि अभी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए। लाखों व्यूज, फॉलोअर्स देखते हुए सभी उस तरह के मवाद जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो उसकी तरफ जाते हैं। फिर हल क्या है? हाल तो ये है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम करें। ये तो नहीं ना, तो या फिर उनको बंद कर दें। तनख्वाहें वहाँ क्यों देते हैं, फर्क करें। जब अगर जो गुफ्तगू अभी मैंने सुनी है कि नेचुरल है, इसको रोका नहीं जा सकता, ये कुदरती है, ये चलता आया है, ये चलता रहेगा, तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की ज़रूरत क्या है? और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है।
دین کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی مرضی سے اس کی ترجمانی کرنا اور اپنی مرضی کے حوالے سے اس کو پیش کرنا، یہ بہت خوفناک ہے۔ بالکل درست۔ یہ جو لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں اور مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں، یہ مذہبی اسکالر اگر اسی طریقے کا مذہب کی تشریح کرتے رہے اور عورتوں کی زندگی کو حرام کرتے رہے، ان کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پڑھنے سے روکا، تو سوسائٹی میں یہ طاقتور ہو جائیں گے اور ہوئے ہیں ماضی میں۔ افغانستان میں آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ قطر معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ بندے کے طریقے سے پیش آئیں گے، خواتین کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے۔ دنیا نے پوری نے طاقت لگا کے دیکھ لی، لیکن وہ نہیں مانے، وہ نہیں کر رہے۔ تو جناب کیا ہم بھی ایک ایسا معاشرہ یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں اس بات کی آڑ میں کہ جرم ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، خود بخود وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جو ریگولیٹری اتھارٹیز پاکستان میں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل درست۔ ایک ان کی، ایک پھر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ اگر اس کو عام طور پر لیا گیا کہ یہ چلے عام ایک ڈیبیٹ ہے، یہ بحث نہیں ہے۔ عورت کے رائٹ کیا ہیں، اس کا فیصلہ اسلام نے کر دیا ہوا ہے۔ بالکل درست۔ اور ہم اس کو اپنی مرضی سے، اپنی آنکھ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ڈینجرس ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں۔